وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس عقائد اہل سنت کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ واری جو درس ہوا کرتا ہے، یہ ابتدا میں درس فقہ کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ چند دنوں سے اس کے موضوع کو تبدیل کر دیا گیا. درس فقہ سے درس عقائد اہل سنت والجماعت اس درس کا نام رکھ دیا گیا. تو اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہے، اہل سنت والجماعت کے جو معمولات ہے، اہل سنت والجماعت جو عمل کرتے ہیں، جو ان کی ایک پہچان ہے، وہ معمولات، وہ پہچان اور وہ عقائد قرآن اور احادیث کریمہ سے کس طرح ثابت ہے، یہ نئی نسل تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح ہمارے اکابرین نے ہم تک عقائد اہل سنت والجماعت کو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہماری ہر ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آنے والی نوجوان نسل تک عقائد اہل سنت والجماعت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے، تاکہ جو بدعقیدگی اور بدعملی جو پھیل رہی ہے اور باطل عقائد جو پیدا ہو رہے ہیں اور نوجوان نسل جو بھٹک رہی ہے، ان کو صحیح راستہ بتلایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ عقائد اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے جتنے عقائد ہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے معمولات ہیں، یہ تمام کے تمام قرآن اور احادیث کریمہ سے ثابت ہے اور یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس درس فقہ کے موضوع کو منتقل کرتے ہوئے درس عقائد اہل سنت والجماعت کر دیا گیا، تاکہ لوگوں کی جس طرح فقہی معلومات ہو رہے تھے، اب عقائد کے متعلق بھی معلومات ہو، تاکہ اس میں بھی ہم پیچھے نہ رہے، اس میں بھی ہمارے لیے کمی بیشی نہ رہے. چونکہ یہ مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا مہینہ ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعظمت مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. تو یہ جو میلاد پاک کے متعلق جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس پر ہماری الحمدللہ گزشتہ چند اتواروں سے گفتگو ہو رہی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مختصر سا مسئلہ آپ کے گوشے گزار کروں گا. آج بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو منایا جا رہا ہے، حضور کی میلاد کے موقع پر جلسے ہو رہے ہیں، پیارے آقا کی میلاد کے موقع پر حضور کی عظمت و شان بیان ہو رہی ہے، محافل نعت ہو رہی ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور طریقے سے لوگ مختلف طریقوں سے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. کیا یہ میلاد منانا بخاری سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری شریف سے میلاد منانا ثابت ہے؟ یہ سوال اکثر و بیشتر ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بخاری ہی سے بتائیں گے تو ہم مانیں گے، بخاری سے ہٹ کر بتائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. یہ ان کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے، یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ قرآن اور حدیث
چاہے وہ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، چاہے وہ حدیث رسول ہو، جو بھی حدیث رسول، چاہے وہ بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، حدیث کی ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ حدیث رسول کو مانا جائے، یہ قید کر لینا کہ بخاری ہی سے مانیں گے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے جو کہ سراسر اسلام اور شریعت کے اصول کے خلاف میں ہے، کہ کسی ایک کتاب کے ساتھ خاص کر لینا کہ ہم بخاری سے ہی مانیں گے، مسلم ہی سے مانیں گے، اسی سے وہی بخاری کی ہی حدیث مانیں گے، آپ ترمذی کی حدیث بتائیں ہم نہیں مانتے۔ دوسرے حدیث کی کتابیں، سینکڑوں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہے، وہ کتابوں کی ہم حدیث نہیں مانتے، بخاری ہی کی مانتے ہیں۔ یہ فکر آج نوجوانوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے، یہ فکر سراسر اصول کے خلاف میں ہے۔ کسی نے آج تک یہ اصول اور یہ قواعد نہیں بیان کیے۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں گزرے، حدیث لکھنے والے، خود امام بخاری نے بخاری شریف لکھ کر یہ نہیں کہا کہ لوگوں میری کتاب ہی سے حدیث کو ماننا، دوسری کتابوں سے حدیث کو نہیں ماننا، دوسری کتابوں میں جو حدیثیں آئیں گی وہ غلط ہوں گی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ امام بخاری نے بھی نہیں کہا ہے۔ امام بخاری جو بخاری لکھے ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میری ہی کتاب میں ساری حدیثیں جمع ہیں، جو میری کتاب سے ہٹے ہوئے ہیں وہ ساری موضوع احادیث ہے، من گھڑت احادیث ہے، ضعیف احادیث ہے۔ یہ دعویٰ امام بخاری نے بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن آج جہلا کی جماعت، جاہلوں کا طبقہ اور باطل عقیدوں کی فکر ایسی پیدا ہو گئی کہ ہر نوجوان ایرا غیرہ جس کو کوئی معلومات ہی نہیں، کوئی بھی حدیث پیش کرتے بخاری میں ہے کیا، ایسا بتاتے ہیں جیسا کہ یہ ساری بخاری پڑھتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، ان کو حدیث عربی میں پڑھنے بھی آتا ہے، اعراب لگانے بھی آتا ہے، حدیث سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اس انداز میں نوجوان پوچھ رہے ہیں بخاری میں ہے تو بتائیں، بخاری میں رہے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو اصول ہے، آج تک امام بخاری نے جب سے بخاری لکھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک بڑے عظیم محدثین گزرے ہیں، کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ ساری حدیثیں بخاری ہی میں جمع ہے، ساری صحیح احادیث بخاری ہی میں جمع ہے۔ بخاری شریف کے علاوہ جتنی کتابیں ساری کی ساری ناقابل قبول ہے، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ یہ جاہلوں کا طبقہ، ان سے پوچھے، کوئی آپ سے کہے کہ بخاری شریف میں ہے کیا، بخاری ہی کی حدیثیں تو مانیں گے، ان سے یہ پوچھیں کہ یہ بات کس نے کہی کہ بخاری ہی میں تو ہے، حدیث پر عمل کرے۔ بخاری شریف یہ ایک حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں ساری حدیثوں کو جمع نہیں فرمایا، فرمایا کہ میں نے لاکھوں احادیث صحیحہ سے، ایک نہیں دو نہیں، لاکھوں احادیث صحیحہ، صحیح احادیث میں سے میں نے چند حدیثوں کو اس میں جمع فرمایا، چند حدیثیں، ابھی لاکھوں حدیثیں موجود ہے، امام بخاری فرماتے ہیں لاکھوں صحیح حدیثیں موجود ہے، مختلف کتابوں میں ہیں، لیکن میں نے اس میں سے چند حدیث کی کتابوں میں سے چند احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فکر بالکل غلط فکر ہے، یہ سوچ بالکل جاہلانہ اور بدبختانہ اور ظالمانہ سوچ ہے کہ ہم بخاری ہی میں تو مانیں گے، بخاری کے علاوہ کوئی دوسری حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہر چیز میں بخاری میں ہے تو بتاؤ۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے اور یہ فکر یہ عقل کی خلاف میں ہے، نہ کسی محدث نے بیان کیا۔ تو آئیں اصل موضوع کی طرف کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری سے ثابت ہے؟ تو ہاں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بخاری سے بھی ثابت ہے اور مسلم شریف سے بھی میلاد النبی منانا ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ آج سے تقریباً 600 سال پہلے کے عظیم محدث گزرے ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 600 سال پہلے کے، 9ویں صدی ہجری کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں جن کو دنیا شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، جو آج سے تقریباً 600 سال پہلے کے عظیم محدث ہیں۔ اور محدث بھی کیسے؟ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ آج لوگ بخاری کہتے ہیں، پڑھنے نہیں آتا، اردو کے ترجمے پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو محدث ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ
اردو پڑھنے والے نہیں بلکہ عربی کی جو حدیث بخاری ہے عربی زبان میں ہے اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، بخاری شریف کی شرح۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری کہتے ہیں، یعنی بخاری کی شرح لکھنے والے۔ وہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حدیث سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میلاد منانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سنو، وہ ایسے ثابت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کو آئے، حدیث رسول ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، فقدم المدینہ، حضور مدینہ شریف کو آئے، تشریف لائے، فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف کو آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرتے۔ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یہود روزہ رکھا کرتے۔ حضور نے جب یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں تو پیارے آقا نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ 10 محرم کی تاریخ کو اتنا اہتمام کرتے ہو اور اتنی خصوصیت کے ساتھ اس 10 محرم الحرام کی تاریخ کا اہتمام کرتے ہو، مناتے ہو، اس دن روزہ رکھتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، فیہ اغرق اللہ موسیٰ اغرق اللہ فرعون، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اسی لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے انعام کیا، تم ہر سال اس دن کا اہتمام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہر سال اس دن جب بھی وہ دن آتا ہے روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے منع نہیں فرمایا، یہودیوں کو روکا نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضور نے فرمایا کہ اے یہودیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تمہارا تعلق ہے ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں۔ پیارے آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اے صحابہ تم بھی 10 محرم کی تاریخ کا روزہ رکھو۔ حضور بھی روزہ رکھنے لگے، صحابہ کرام نے بھی 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھنے لگے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو شارح بخاری علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ کسی ایک خاص دن میں جب اللہ کی کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کا شکرانہ اسی دن میں ادا کرنا، یہ پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ کسی خاص دن میں یہودیوں کو یہ نعمت ملی تھی کہ فرعون سے ان کو چھٹکارا ملا تھا، فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا، فرعون ان کو تکلیفیں دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتا، فرعون سے آزادی ملی، فرعون کے ظلم سے یہودیوں کو یوم آزادی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو خداوند قدوس نے ایک مرتبہ 10 محرم کی تاریخ کو ان پر یہ نعمت دی کہ ان کو آزادی دی اور ان پر احسان کیا، تو وہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون سے نجات ملنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ملنا یہ ایک نعمت ہے، لیکن مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، حضور کی تشریف آوری ہے، پیارے آقا کی ولادت باسعادت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے، دنیا کی ساری نعمتیں حضور کی نعمت پر قربان ہے۔ فرماتے ہیں اسی لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں جس دن ان کو نجات ملی۔ ہم حضور کے امتی، ہمیں پیارے آقا کی ولادت سے جہنم سے نجات مل گئی، جنت کا پروانہ مل رہا ہے۔ اگر ہم اس دن اہتمام کریں گے، اس دن روزہ رکھیں گے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، اس دن صدقات و خیرات کریں گے،
غریبوں کی مدد کریں گے، کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالی ہم پر بھی اپنا کرم فرمائے گا، ہم پر بھی خدا کا فضل ہوگا۔ تو علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین کر لے، لوگ کہتے ہیں کہ ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوئی، حضور کی ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوئی، ہر سال خوشی منانے کی کیا ضرورت، ہر سال خوشیوں کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات تو ایک ہی مرتبہ 10 محرم کی تاریخ کو ہوا تھا، لیکن وہ ہر سال جب بھی وہ تاریخ آتی ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ واقعہ بار بار نہیں ہوتا، ایک ہی مرتبہ واقعہ ہوتا، لیکن اس کی برکتیں ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی، اس کا واقعے کا اعادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نازل ہوئی، قرآن مجید کب نازل ہوئی؟ تو شب قدر میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوئی، ہر سال نازل نہیں ہوتی، ایک مرتبہ شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوئی، لیکن جب بھی شب قدر آتی ہے اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوتی ہے، جب بھی وہ تاریخ آتی ہے اس کا فیضان دوبارہ لوٹ کر آتا ہے۔ جس طرح ابو لہب نے اپنی باندی کو پیر کے دن آزاد کیا تھا، ایک مرتبہ پیر کے دن آزاد کیا تھا، لیکن جب بھی پیر کا دن آتا اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کرتا۔ ایک مرتبہ آزادی تو کیا تھا، لیکن اس کا فیضان ہر پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا۔ تو اسی لیے علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، حضور کی میلاد منانا، یہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس حدیث میں پیارے آقا نے عاشورے کے دن روزہ کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا، عبادت کرنا، یہ خود پیارے آقا کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور ہر دور میں ہر زمانے میں اس سنت پر عمل ہوتا رہا، اور پیارے آقا سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون سے جو نجات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کے ظلم سے یہودیوں کو جو نجات ملی، یہ نجات ایک وقتیہ طور پر تھی، پیارے آقا کی تشریف آوری سے ساری دنیا کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، ظلم کو ختم کر دیا، سارے معاشرے میں امن و امان کو پیدا فرما دیا۔ اور دوسری بات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ جہاں پر بھی حضور کی میلاد کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مقرر کا بیان سنتے ہیں، سن کر کہتے ہیں کہ ان کے بیان میں صرف اور صرف سرکار کی فضیلت، حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے، بہتر ہوتا کہ کچھ نماز کی باتیں بتلاتے، کچھ روزے کے احکام بتلاتے، والدین کے بارے میں کچھ بتلاتے، اخلاق کے بارے میں کچھ بتلاتے، صرف سرکار کے فضائل و کمالات ہی بیان کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ باطل عقیدہ ہے۔ حضور کے فضائل و کمالات یہ سننا، یہ سنانا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ نے حضور کے فضائل کو قرآن میں بیان کیا، اللہ نے پیارے آقا کے فضائل کو بیان فرمایا، اور خود حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی میلاد پاک کا تذکرہ حضور نے اپنی زبان سے بیان فرمایا، اپنی زبان رسالت سے بیان فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کسی سے انہوں نے حضور کے متعلق کفار و مشرکین سے کچھ طعن کی باتیں، کچھ بری باتیں انہوں نے سنی تھی۔ حضرت عباس کے دل کو تکلیف ہوئی کہ پیارے آقا کے متعلق کچھ غلط باتیں انہوں نے سماعت کی ہے۔ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ان کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر آقا سمجھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ممبر پر چلے گئے۔ ممبر پر جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے حضور کچھ خصوصی بات بیان کرنے لگے۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے، جتنے وہاں پر موجود تھے، آپ نے فرمایا من انا، اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں،
تو پیارے آقا نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول تو ہوں، لیکن میں آج اپنی زبان سے اپنی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور نے اپنے آبا و اجداد کا نام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں یعنی انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہے، زمین بھی ہے، شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، سمندر بھی ہے، ساری مخلوقات ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور مجھے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین گروہ یعنی انسانوں میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، انسانوں میں مجھے پیدا فرمایا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں فجعلہم فرقتین، حضور اپنی میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے انسانوں کے گروہ میں پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ پیارے آقا تمام انسانوں میں اللہ نے دو جماعتیں بنائی، تمام انسانوں میں ایک عرب اور ایک عجم، ایک عربی لوگ ہے، ایک عجمی لوگ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں عرب اور عجم میں سب سے بہتر کون سی جماعت ہے، وہ عرب کی ہے، اللہ نے مجھے عرب میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں ثم جعلہم قبائل، عرب میں مجھے رکھا، اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عرب کے اندر بہت سارے قبیلے اللہ نے بنائے، بہت سارے قبیلے بنائے، ان تمام قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے مجھے رکھا، وہ قریش کا قبیلہ ہے، سب سے بہترین قبیلہ۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ان قبیلوں میں اللہ نے بہت سے گھر رکھے اور بہت سے نسب رکھے، اور حضور فرماتے ہیں فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا، روئے زمین کے تمام گھروں میں سب سے افضل گھر میں اور سب سے بہترین نسب میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، سب سے افضل و اعلیٰ مقام، سب سے افضل و اعلیٰ مکان میرا مکان، سب سے افضل و اعلیٰ نسب میرا نسب مبارک ہے، اللہ نے مجھے اس نسب میں پیدا فرمایا۔ گویا کہ پیارے آقا نے اپنے فضائل بیان فرمائے، اپنے کمالات بیان فرمائے کہ میری پیدائش، میری ولادت، میرا دنیا میں ظہور کیسے ہوا، ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں اللہ نے مجھے بہتر سے بہتر مخلوق میں رکھا ہے، بہتر سے بہتر مقام میں رکھا ہے، بہتر سے بہتر گھر میں رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو حدیث پاک ہے اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ صدقات و خیرات کا ذکر ہے۔ سرکار نے کوئی ذکر نہیں فرمایا، ممبر رسول پر کھڑے ہو کر صرف اپنی عظمت اور اپنی شان کو بیان فرمایا، اپنی میلاد کا تذکرہ کیا، اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا، اپنی خاندان کی شرافت کا تذکرہ کیا، دنیا کو بتلایا کہ دنیا والو جس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر میں نماز کا طریقہ، روزے، زکوٰۃ، حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہوں، اسی طرح اپنی شان بھی بیان کرتا ہوں، اپنے مقام بھی بیان کرتا ہوں۔ تو حضور کی یہ عظمتوں کے تذکرے سنانا، یہ جو آج میلاد پاک کے جلسوں میں ہو رہا ہے، یہ خود پیارے آقا نے اپنے زمانے مبارکہ میں صحابہ کرام کے سامنے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حضور نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، دنیا کو اپنے خاندان کی شرافت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد پاک کے بعظمت مہینے میں جہاں بھی حضور کے فضائل، کمالات، حضور کی شان و بلندگی لوگ ظاہر کر رہے ہیں، علماء بیانات کر رہے ہیں، یہ دراصل پیارے آقا کی سنت مبارکہ ہے، حضور کی سنت ہے۔ سرکار نے اپنی فضیلت کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر دنیا کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عقائد حق، عقائد اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کرنے، آقا کے در کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔